اور سلیقہ اگر سیکھنا ہے تو آدمی امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک سے سیکھے۔ بیعت اور خلافت کا حقدار کون ہے؟ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ جہاں تک ہو سکے بات کو ٹالنے کی کوشش کرو، جہاں تک ٹل سکے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ، مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ گفتگو ہماری ماہ محرم میں اس عنوان سے چل رہی ہے کہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک ہمارے لیے چراغ ہدایت ہے، اور اسی لیے ہم نے اسی حدیث کا انتخاب کیا ہے جہاں پیغمبر فرماتے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یعنی زندگی حضرت سید الشہداء کی ہمارے لیے چراغ ہے، روشنی ہے، یعنی جس کی روشنی میں ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب ہدایت کی منزل پر پہنچے گا آدمی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو نجات بھی حاصل ہوگی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے شروع سے اس بات کو، آغاز سے اس بات کو لیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا طرز عمل رہا ہے ظالم حاکم کے سامنے، جو ہمارے لیے آج کے دور میں بھی نمونہ عمل ہے۔ البتہ یہ جو گفتگو میں نے شروع کی ہے، شاید یہ ایک دو اس میں باقاعدہ واضح نہ ہو، تو کم از کم شروع کی تینوں سنیے گا آپ، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے سن 60 ہجری میں کیا طریقہ اپنایا، اور اس روشنی میں آج ہم کو طاغوت کے سامنے کیسے رد عمل پیش کرنا ہے۔ تو اب پچھلی اس میں ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کو ان لوگوں نے دربار میں بلایا، اور حضرت کے سامنے کم از کم اتنے آپشن تھے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ نمبر 1، یا تو بیعت کر لیں کہ جو ممکن نہیں ہے، ابھی بات آئے گی۔ نمبر 2، سختی سے انکار کر دیں۔ عرض کیا گیا کہ اگر یہ کر دیتے تو پوری کربلا کی ذمہ داری حضرت کے سر پر یہ مورخین ڈال دیتے، اس لیے کہ اتنے کے باوجود آج بھی ہندوستان جیسے ملک میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو اس ملعون یزید کو رضی اللہ کہنے کو تیار ہے۔ تو جب اتنے کے بعد بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو یزید کو معاذ اللہ استغفر اللہ خاک رضی اللہ کہنے کو تیار ہے، تو اگر امام حسین ذرا سا وہاں سختی دکھلاتے تو یہ سارے مورخین پوری کربلا کی ذمہ داری امام حسین سلام اللہ علیہ پر ڈال دیتے، لہٰذا انکار بھی سختی سے نہیں کر سکتے۔ تیسرا آپشن یہ تھا جو کل عرض کیا گیا کہ جیسے آج کے سیاسی لوگ کرتے ہیں، کہیں کچھ کریں کچھ، علیاذ باللہ وعدہ کرتے اور دھیرے سے مدینہ چھوڑ دیتے۔ اس میں بھی وہی بات آتی کہ صاحب انہوں نے رات کو وعدہ کیا اور صبح چلے گئے اور معاذ اللہ جو ہے غلط بیانی کی اور دھوکہ دیا، اور یزید نے پھر غصے میں کہا بیعت تو لیں گے۔ تو ان تینوں صورتوں میں پوری کربلا کی ذمہ داری یہ بکے ہوئے مورخین حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ پر ڈال دیتے۔ اب یہیں پر میں اس لیے جملہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہم کو سیکھ ملتی ہے مصباح الہدی سے، حضرت سید الشہداء سے، کہ جواب کس طرح کا دینا ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں جن لوگوں کا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے یا ٹی وی چینلوں سے ہے، وہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ اس طرح کا موقع آ جاتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم چینل پر بیٹھ کے اس اینکر کا جواب ہی دیں جو اس نے پوچھا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے جو امام حسین علیہ السلام سے ہم کو سیکھ ملتی ہے کہ بجائے جواب دینے کے ایسا گھیر کے اس کو لاؤ کہ اس کو تم کو جواب دینا پڑے۔ اب یہاں دیکھیے امام نے کیا کیا، نہ اقرار کر سکتے ہیں، یعنی نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ سختی سے انکار کر سکتے ہیں، نہ معاذ اللہ استغفر اللہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں جو امام کی شان کے
مطابق نہیں ہے۔ آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ تو اب وہاں سے نکلنا ہے اور بغیر بیعت کے نکلنا ہے، کیا سلیقہ اپنا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جواب دینے کا ہنر اور سلیقہ اگر سیکھنا ہے تو آدمی امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک سے سیکھے۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہے چراغ ہدایت۔ کیسے زندگی گزارنی ہے، امام حسین کو پڑھو۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس 2 مہینہ کا پورا سلسلہ قائم کیا عزا امام حسین کا۔ اس کے پیچھے ثواب اپنی جگہ، مظلومیت پر حضرت کی گریہ کرنا ظاہر سی بات ہے اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اس سے ایک یہ بھی جو ہے وہ پوری قوم کی تربیت ہوتی ہے کہ اس کو آج کے ماحول میں امام حسین علیہ السلام کے اس واقعہ کربلا کو دیکھتے ہوئے کیا طرز عمل اپنانا ہے۔ آج دیکھیے امام نے کیا بہترین طریقہ نکالا ہے، نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں۔ تو اب چوتھی صورت کیا نکلی، امام حسین بجائے جواب دینے کے، اب دیکھیں کہاں لاگے کھڑا کیا ہے حضرت نے ولید کو، بجائے جواب دینے کے حضرت سید الشہداء نے الٹا ولید سے سوال کیا۔ اب یہ بہت جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں سے نکلتے ہوئے کہیں پکڑ بھی نہ ہونے پائے اور خود اس کو جواب دینے پہ مجبور کرتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا ولید سے کہ ولید یہ بتا، کیا بیعت کا معاملہ اتنا معمولی ہے، اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ کچھ اس طرح پوچھا۔ ولید جو ہے وہ بہت جی مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں، شاید اس طرح کا کچھ مطلب رہا ہو۔ حضرت نے کہا دیکھو صبح ہوگی نا، ہاں بالکل ہوگی، تو یہ تو پبلک میٹر ہے، ہاں بالکل پبلک میٹر ہے، تو پبلک کے سامنے بھی تو رکھو گے اس بات کو کہ کیا ہو گیا؟ کہا بالکل رکھیں گے۔ اب امام نے اپنا جواب دینے کے بجائے ولید کو سے پوچھ لیا، تو پھر میرے لیے اتنی جلدی کیوں ہے رات کی تاریکی میں؟ اب وہ چونکا، مطلب کہ بھائی صبح ہونے دو، مسجد میں پبلک کو اکٹھا کر، پبلک کے سامنے بات رکھ۔ دیکھیے یہاں بھی یہ ذہن میں رہے کہ امام نے صبح کی بات کہی ہے بے شک، مگر یہ نہیں کہا ہے کہ میں کل صبح بیعت کر لوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد میں پبلک کو بلاؤ، پبلک کے سامنے بات رکھو، پھر ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے وعدہ نہیں ہے، اور جملہ یہ ہے جو روایات میں اینا احق بالخلافت والبیعہ، پھر پبلکلی یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ بیعت اور خلافت کا حقدار کون ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں صبح وعدہ کر لوں گا، نہ اقرار، نہ انکار، نہ غلط بیانی معاذ اللہ، نہ جھوٹا وعدہ، بلکہ اپنے کو بھی رکھ دیا کہ بھائی میں خود اس کا حقدار ہوں، میں کیوں بیعت کروں گا؟ لیکن اس سلیقے سے رکھا کہ پھر صبح ڈیسائیڈ ہوگا پبلک میں اینا احق بالخلافت والبیعہ، ہم میں اور یزید میں لعنت اللہ علیہ بیعت کا حقدار ہے کون۔ یہ چیز امام حسین سلام اللہ علیہ نے اتنے سلیقے سے رکھی۔ اسی کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو پیغمبر نے فرمایا نا کہ حسین مصباح الہدیٰ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، تو آج کے دور میں ہم کو کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے، ہم کو کیسے بات کرنا ہے، ہم کو کیسے جواب دینا ہے، امام حسین قطعاً جذبات میں نہیں آئے۔ امام حسین چاہتے تو اسی وقت بگڑ سکتے تھے، میں نبی کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا لال، میری شخصیت یہ سب کر سکتے تھے حضرت، اور سب حق تھا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو کہنے کا، مگر ایک چیز نہیں کہی، سیدھے لا کے اس کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا کہ وہ خود کہنے میں مجبور ہو گیا یو آر رائٹ، صحیح فرما رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے تشریف لے جائیے۔ اب جیسے ہی جو ہے وہ اس نے کہا جائیے، اب یہاں سے معاملہ پلٹ گیا۔ وہاں تھا بیٹھا ہوا مروان، اس کے بارے میں بھی مروان کے متعلق میں اپنے بچوں سے ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیے دشمن ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری آدمی ہے اس وقت، ولید بھی ہے، تو جو سرکار کا ایجنڈا ہے
اپنی ذاتی دشمنی بھی اس میں شامل ہے اس کی، اور سرکار ذاتی دشمنی کیوں ہے ابھی عرض کرتا ہوں، اس میں سرکار کا آدمی ہے تو سرکاری ایجنڈا بھی شامل ہے. تو ولید بے شک دشمن ہے، مخالف ہے، لیکن جب ولید اور مروان میں تقابل کیا جائے گا تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دونوں دشمن اہل بیت ہیں. بٹ اگر دونوں کو آپس میں تقابل سے دیکھیں تو اگر ولید 20 ہے تو مروان 21 ہے. مروان کچھ زیادہ ہی ہے دشمنی ہے اہل بیت امیر المومنین اور حضرت سید الشہداء. اتفاق سے یہ جب کیس ہوا ولید کے ساتھ مروان بھی دربار میں موجود تھا. اس سلیقے سے حضرت سید الشہداء نے اپنی بات رکھی کہ ولید نے کہا ٹھیک ہے تشریف لے جائیے. اب مروان کے سامنے دیکھیے، پہلے مروان کے بارے میں 5 منٹ بچوں سے بات کر لیں. مروان ایک زمانہ تھا کہ جب مدینے میں اسی کی چلتی تھی. کیا مطلب ہوا اسی کی چلتی تھی؟ خلیفہ سیم کا یہ ہے داماد، تو باقاعدہ خلافت کی مہر بھی مروان کے پاس تھی، اور پوری سرکار ایک طرح سے یہ چلاتا تھا. داماد ہونے کے ساتھ ساتھ آج کی لینگویج میں کہا جائے تو چیف سیکریٹری کی حیثیت اس کی تھی. اسی زمانے میں جب مروان کا پورا ہولڈ تھا خلافت پر داماد ہونے کی وجہ سے، یہ ولید جو آج مدینے کا گورنر ہے یہ کوفے میں تھا اور ایز اے گورنر تھا. نمبر 1 کا شرابی لعنت اللہ علیہ. ایک دن اس نے، تاریخیں بھری پڑی ہیں، ایک دن اس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے صبح کی نماز 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی. اور جب لوگوں نے اعتراض کیا تو بجائے غلطی ماننے کے، نشے میں تو ہے یہ تو غلطی کیا مانے گا، کہتا ہے کیا کم ہے اور پڑھا دوں. یہ چیز ایک ایسی تھی، ظاہر ہے جو گورنر ہے وہ جب نماز بھی پڑھائے گا جمعہ بھی پڑھائے گا. تو اب یہ گویا گورنر جو ہے اسپوکس پرسن بھی ہے اسلام کا. تو اب جو کوفے کے لوگ تھے جس میں مالک اشتر بھی تھے، وہیں ان لوگوں نے کہا بھئی تو حد ہو گئی، گورنر اسلام کا وہ شراب پی کر کے، دیکھیں سب برداشت کر سکتا ہے آدمی، لیکن اس طرح نماز کی بے حرمتی، شراب پی کر کے 2 کی جگہ 4 رکعت کر دینا اور پھر نہ ماننا. تو وہاں سے پورا اعتراض کرنے والوں کا ایک گروپ آ گیا مدینے، اور انہوں نے ولید کی شکایت کی. یہ کیس ایسا تھا کہ باوجود اس کے کہ اپنا آدمی ہے، سرکار کے لیے مناسب نہیں تھا کسی بھی طرح کہ ولید کا سپورٹ کیا جائے، اس لیے کہ بات ایسی تھی. نتیجے میں مصلحت یہ سمجھ میں آئی مروان کے، اس نے فوراً ولید کو برخاست کر دیا اور اس کی جگہ دوسرا گورنر بھیج دیا. اب ولید کو ایک زمانہ وہ تھا جب مروان نے برخاست کیا ہے، مروان بھاگ کر کے شام چلا گیا، حالات بدلے، خلیفہ سیم کا قتل ہو گیا، پھر معاملہ یہاں تک آتے آتے کہ امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، امام حسن کے سب پہ مسلط ہو گیا شام. اب حالات یہ بدلے کہ وہی ولید جو کوفے سے بھاگ کے شام گیا تھا وہ دوبارہ اس کی پوسٹنگ ہو گئی ایز اے گورنر کے مدینے میں، اور اسی مدینے میں مروان جو چیف سیکریٹری کی حیثیت رکھتا تھا، سب کچھ تھا، جس کے ہاتھ میں پوری خلافت تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو کہیں نہ کہیں اندر سے کسک تو ہے مروان کو ولید سے بھی، اور دشمنی ہے امام حسین سے بھی. سرکار کے ایک دم خلاف جا بھی نہیں سکتا اس کو، مگر یہ کہ یار ایک زمانہ تھا کہ میں نے اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا، برخاست کیا، آج یہ گورنر ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تو آنا جانا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میری سمجھ میں آیا، اس نے جو ہے وہ پیشکش رکھی، اس لیے کہ اس کے دماغ میں شاید یہ رہا ہو کہ میری بات مان لیتا ہے اگر تو چاہے ولید کے خلاف جائے تو بڑھیا، کسک تو ہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے خلاف جاتے تو بڑھیا. لہٰذا ولید نے اپنی کھلنس نکالنے کے لیے، ولید سے بھی اور دشمنی نکالنے کے لیے امام حسین سے بھی، ولید نے یہ مشورہ دے دیا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یار امام حسین بات صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا صبح. تب مروان نے اس کو اکسایا، بھائی جانے مت دو، اس وقت اگر یہ چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. تو کہا اب بھی بیعت لو ورنہ ابھی مار دو. آپ دیکھیے پچھلی قسط میں بھی اور یہاں بھی میں آپ کو یہ سمجھا، اب تک امام حسین علیہ السلام اس انداز سے جو ہے وہ رکھ رہے تھے اپنی بات کہ فساد نہ برپا ہو، جنگ کی نوبت نہ آئے، ٹالنے کے.
اوائڈ کر رہے تھے، لیکن اوائڈ کرتے کرتے جب بات یہاں تک آ گئی کہ مروان نے سیدھے کہہ دیا کہ بیعت لو ورنہ مار دو، اب یہاں اگر امام حسین سلام اللہ علیہ کوئی ہلکا جواب دے دیتے، ٹالنے والا جواب دے دیتے، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر تاریخ میں امام حسین کے نام لکھ جاتا کہ صاحب ذوالفقار کا فرزند ڈر گیا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہماری جان قربان ہمارے مولا پر، حضرت پر، صاحب ذوالفقار کے فرزند پر العیاذ باللہ معاذ اللہ بزدلی کا الزام آ جاتا۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ ابھی ہم سے جڑیں، فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ اب دیکھیے یہاں سے ہم کو سب ان الحسین مصباح الہدی جہاں تک ہو سکے اوائڈ کرو، یہ امام حسین کی سیرت میں ملتا ہے۔ لیکن جب بات یہاں آ گئی تب وہی حسین جو اب تک بات ٹال رہے تھے وہی امام پلٹے۔ دیکھیے ابھی تک بات ٹال رہے تھے نا، لیکن اب جب اس نے موت کی دھمکی دے دی تو اب امام حسین کے لیے میری سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اب ٹالنا مناسب نہیں تھا، لیکن جنگ اب بھی نہیں کریں گے، فساد اب بھی نہیں کریں گے، لیکن اب جو وہ ٹالنے والا انداز تھا امام حسین نے پلٹ دیا، وہیں سے گھومے، فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ اے حاکم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، پہلے ہم کو سمجھ ہم کیا ہے، ہلکے پھلکے آدمی سے بات کر رہے ہو، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل نبوت ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، انتہا ہمارے ذریعے سے، ہم کیا ہیں پہلے پہچانو کہ ہم کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر غور کر جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے وہ کون ہے؟ رجل الفاجر، وہ بدکار آدمی ہے، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، شراب پینے والا کھلم کھلا۔ تو ابھی مطالبہ کس سے؟ امام حسین سے، لیکن امام حسین اب تک بات ٹالتے ٹالتے یہاں اب صرف اپنا جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ قیامت تک کے لیے گائیڈ لائن دے دی امام نے۔ سن، رجل الفاجر، قاتل النفس المحرمہ، معلن بالفسق، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، فاجر، تو اب سن، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا، خالی حسین کی بات تھوڑی ہے، جو حسینی ہوگا، جو حسین کی راہ پہ چلنے والا ہوگا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور یہ کہہ کے امام حسین سلام اللہ علیہ یزید کے دربار سے نکلنے لگے۔ کیا کہا تھا مروان نے ابھی؟ بیعت لے لے یا سر قلم کر دے۔ تو اب تو صاف کہہ دیا نا کہ نہیں کروں گا بیعت، جہاں تک معاملہ ٹالنے کا تھا ٹالتے، لیکن اب تو صاف کہہ دیا نا کہ نہیں، میں نہیں، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو کیوں نہیں مار دیا، کیوں نہیں قتل کر دیا؟ بڑا دھمکی دے رہے تھے نا۔ یہ بات امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھی کہ ان کے اندر کوئی دم نہیں، ان کی ہمت نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں، مولا میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ آپ کو سب پتا تھا ان کے اندر دم نہیں ہے کہ آپ سے بات کر سکے، تو شروع ہی میں جواب دے دیتے نا۔ پھر اتنا جو ہے وہ آپ نے ہلکا جواب کیوں دیا؟ الیاذ باللہ، ہلکا تو نہیں، اس طرح کا جواب کیوں دیا؟ تب امام کا جواب آئے گا۔ نبی نے کیا کہا؟ مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب یہ میرا جو طرز عمل ہے اب سے لے کے شہادت تک نا، قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ بننا ہے، نمونہ عمل بننا ہے۔ یہ اب امام حسین سے ہم کو یہ سیکھ ملی ہے اس واقعے سے، یہاں تک کہ جہاں تک بات ٹل سکے، یہ پیغام کربلا کا پیغام اب یہ نکل کے آتا ہے اس آدھے گھنٹے گفتگو کے بعد کہ جہاں تک ہو سکے بات کو ٹالنے کی کوشش کرو، جہاں تک ٹل سکے، کبھی بھی تم جنگ کا آغاز مت کرو۔ ہاں جب بات پھنس ہی گئی ہے تو اب پھر نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے، لیکن اس کے پہلے تک جہاں تک ہو سکے جنگ کو ٹالنا چاہیے۔ اب تک کی گفتگو میں امام حسین سلام اللہ علیہ کے جو مصباح الہدی ہے، ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.